ہیں کہ ایک مرد کی تعلیم صرف ایک مرد کی تعلیم ہوتی ہے، مگر ایک عورت کی تعلیم پورے خاندان کی تعلیم ہوتی ہے۔ ایک عورت پورے خاندان کو سنوار سکتی ہے، پورے خاندان کو بنا کیا سکتی ہے۔ جیسے جو عورتیں اکثر یوٹیوب کے مادھیم سے آنے میں شرماتی ہیں کہ بے پردگی ہوگی، اس سے آپ کتنا اگر عورت کی امپورٹینس ایک مرد بتاتا ہے تو شاید اس طریقے سے نہ بتا پائے، لیکن جب خود پردے نشین ہو کر کے اور جیسا کہ اکارڈنگ ٹو شریعت بتایا گیا ہے ویسے رہ کے عورت خود اس چیز کو بیان کرتی ہے تو اس کا اثر دوسرا ترجمہ بہت اچھا ہے اور بہت بہترین ہے۔ اس کی ایک بہت اچھی بات ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ آخر میں بتائیں گے۔ سبھی قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ واہ بھائی واہ۔ کوثر عطا کری، فصلی لربک وانحر، بس تم اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھو اور قربانیاں کرو۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن بے نام و نشان ہونے والا ہے۔ محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولایا صلی وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اپنے فردوس کمپیوٹر کے منچ پر میں اس انسان کو اپنے پاس میں لائے ہیں جو اکثر ہمارے پاس لڑکیاں کہا کرتی ہیں کہ شاید مجھے شرم آ رہی ہے، مجھے بولنے میں تکلیف ہو رہی ہے یا بے پردگی ہو رہی ہے، جو اسلامک درمیان کے اندر رہ کر کے اور دین کی خدمت کرتے ہوئے بھی اور دنیا اور آخرت گھر سے باہر ان سب کی مریادہ کو بناتے ہوئے وہ آج اپنے معاشرے کے بارے میں، اپنے ماحول کے بارے میں، رہن سہن کے بارے میں وہ بتائے گی اور لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں بتائے گی اور دینی تعلیم کے بارے میں بتائے گی اور کچھ سورت و آیتوں کا ترجمہ بتائے گی۔ آپ کا نام ہے ایمن انور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں ایمن انور، سر کا بہت بہت شکریہ جو مجھے یہاں آج بولنے کا موقع ملا، شکریہ آپ کا بھی۔ اور میں اپنے کچھ باتیں یہاں کہنا چاہوں گی۔ جیسے کہ بہت سب کا ماننا ہوتا ہے کہ عورتوں کو اسلام میں بہت دبا کے رکھا جاتا ہے یا بہت عورتوں کو کم سمجھا جاتا ہے، تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ کبھی اسلام نے عورتوں کو دبایا نہیں ہے، ہمیشہ عورتوں کو ان کا درجہ پورا دیا گیا ہے۔ پہلے زمانے جاہلیت میں جب لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفنا دیا جاتا تھا، ہمارے حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کو بھی وہ درجہ ملا جس سے وہ دنیا میں آئے اور زندگی جئیں اپنی۔ اور حضور پاک کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اپنے وقت کی ایک بہت بڑی قریش کے سرداروں میں ایک بہت بڑی بزنس وومن تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک بہت بڑی عالمہ تھی، جو کہ دین کا ہر ایک کام اچھے سے کرتی تھی اور تمام صحابات کو انہوں نے علم دیا اور بہت سی حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ تو کبھی بھی عورتوں کو ایسا کوئی دبا کے نہیں رکھا گیا ہمارے اسلام میں، انہیں ہمیشہ بڑھنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ آج کے معاشرے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو پردے میں چھپا کے رکھنا چاہتا ہے، ہمیشہ دبا کے رکھنا چاہتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرد کی تعلیم صرف ایک مرد کی تعلیم ہوتی ہے، مگر ایک عورت کی تعلیم پورے خاندان کی تعلیم ہوتی ہے۔ ایک عورت پورے خاندان کو سنوار سکتی ہے، پورے خاندان کو بنا سکتی ہے۔ کنٹینیو رکھیے، آپ کی بات بڑی پیاری سی ہے کہ ایک مرد کی تعلیم صرف روزگار تک کی سیمت ہے، اور ایک عورت کی تعلیم جو اس کے ایک دو بچے ہوتے ہیں، ساس سسر ہوتے ہیں، پریوار نند دیور لوگ ہوتے ہیں، ان سب کے لیے وہ جو ہے سپورٹ کرتی ہے اس کی ایجوکیشن۔ بہت بڑھیا بات ہے، پیاری بات کہی آپ نے۔ کیا جیسے جو عورتیں اکثر یوٹیوب کے مادھیم سے آنے میں شرماتی ہیں کہ بے پردگی ہوگی، اس سے آپ کتنا سہمت ہیں؟ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر وہ اپنے دائرے میں رہ کے اپنی پوری اس میں سے حفاظت کر کے آئیں، جیسا اپنی شریعت میں بتایا گیا اپنا پردہ کر کے آئیں، تو ایک اگر عورت کی امپورٹینس ایک مرد بتاتا ہے تو شاید اس طریقے سے نہ بتا پائے، لیکن جب خود پردے نشین ہو کر کے اور جیسا کہ اکارڈنگ ٹو شریعت بتایا گیا ہے
ویسے رہ کے اگر عورت خود اس چیز کو بیان کرتی ہے تو اس کا اثر دوسرا پڑتا ہے. بہت ہی پیارا جواب. ہمیں آپ سے اس کی گفتگو آئندہ بھی کرتے رہیں گے. فی الحال کے لیے آپ ہم آج سننا چاہیں گے آپ سے کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہم آپ کی زبان میں سننا چاہیں گے, اور انا آتینا کل کوثر, سورہ کوثر کا ہم جو ہے ترجمہ آج اتنا اثر کر کے, اور اس کو اگلی پھر سے ایک ملاقات کے اندر آپ کو بھی سامنے لائیں گے. انشاءاللہ ضرور. جی مجھے بہت اچھا لگے گا اگلی ملاقات میں بھی. جی تو شروع کرتے ہیں پھر. بسم اللہ الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم چاہیں گے کہ آپ بلند آواز سے پڑھیں تاکہ آپ کے جو بولنے کا جو طریقہ ہے اس کا بھی اثر ہم لوگوں پہ پڑے, اس کی بھی برکت پہنچے. جی جی ضرور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. آپ چاہیں گے ترجمہ اس کا؟ ہم جی جی بالکل. اس کا ترجمہ بہت اچھا ہے اور بہت بہترین ہے. اس کی ایک بہت اچھی بات ہے, وہ بھی ہم انشاءاللہ آخر میں بتائیں گے. جی. اور اس کا ترجمہ ایسے ہے, جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں بسم اللہ, شروع کرتے ہیں ایسے کہتے ہیں نا, اللہ کے نام سے, اللہ بہت رحیم و کریم ہے, نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین, سبھی قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. واہ بھائی واہ. الرحمن الرحیم, جو بڑا ہی مہربان ہے. مالک یوم الدین, جو روز جزا کا مالک ہے, مطلب قیامت کے دن کا جو مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا. صراط الذین انعمت, ان کے راستے پہ جن پہ تو نے اپنا انعام نازل فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین, نہ کہ ان کے راستے پہ جن پہ آپ کا غصہ اور غضب نازل ہوا, جو لوگ گمراہ ہوئے, ان سے بچا ہم کو, ان سے بچانا. الحمدللہ. اور ہم لوگوں نے اس کی ایک بہت بڑی بات ہے, شاید ہی نہ غور کری ہو. اس کی ایک بات یہ, ہم لوگ اس میں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلاؤ. اب سیدھے راستے پہ انسان کیسے چلے گا؟ ابھی جیسے کہ مان لیتے ہیں کوئی چیز ہو کسی نے بنائی ہو, جیسے کہ موبائل فون جس نے بنایا ہوگا, بالکل صحیح, اس کو پتا ہوگا اس کا کیا یوز ہے, کیسے یوز کرنا ہے. تو اس نے ایک کتاب لکھ دی, واشنگ مشین بنائی, کتاب لکھ دی, فریج بنائی, مینولس لکھ دیا. ویسے ہی جب انسان بنایا گیا وہ کیسے چلے گا؟ تو اس کے لیے یہ ہے نا, ہم نے کہا ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. آگے سورہ بقرہ, الف لام میم, سورہ وہ حروف مقطعات ہیں, ان کا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. پھر ہدی للمتقین, پھر تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ, بے شک اس کتاب میں کوئی شک نہیں. بے شک. پھر ہدی للمتقین, یہ آیا ہے ہدایت کے لیے. ہم نے ادھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا, اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت کے لیے ہے. اس کتاب کے ہم اگر اکارڈنگ چلیں گے تو باقاعدہ سیدھا راستہ اپنے آپ بائی ڈیفالٹ بن جائے گا. جی. تو وہی جو ہوتا ہے نا, ہم نے ادھر اللہ میاں سے کہا کہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا, تو اللہ میں نے ادھر بتا دیا کہ یہ وہ کتاب ہے جو تم کو سیدھے راستے پہ لے جائے گی, ہدایت دے گی, تم کو روشنی دے گی. تو یہی راستہ, کتاب ہی ہمارا راستہ ہے. یہ کتاب ہی, اور ایک یہ ایسی کتاب ہے نا, جیسے بہت سی کتابیں ان کی ریوائزڈ ایڈیشن آتے رہتے ہیں کہ کوئی غلطی ہوئی, رائٹ, ایڈیشن, اس میں بدلاؤ بھی, اس میں کریکشن بھی سمبھو ہوتا ہے, پر اس میں کوئی کریکشن سمبھو نہیں ہے. اس میں تو مطلب جو آتھر ہے اس نے خود پہلی لائن میں کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, بے شک اس کتاب میں کوئی شک نہیں. ٹھیک. پہلی تو مطلب یہ چیز ہوتی ہے بہت, انسان صرف قرآن کیا پڑھتا ہے, نیکیوں کے لیے پڑھتا ہے, لیکن اگر انسان میں قرآن سمجھ کے پڑھے کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, کیا بتانا چاہ رہا ہے, باقی تو اس کی زندگی کافی سرل ہو جائے گی. جیسے ہم لوگ دن بھر دیکھا جائے 5 ٹائم اذان ہوتی ہے, اور بار بار اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ, حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح,
لیکن ہم لوگوں کو اس کا انواد نہیں آتا ہے تو کوئی ایفیکٹ نہیں پڑ رہا ہوتا ہے. لیکن اگر کہا اللہ بہت بڑا اس کا انواد سمجھ میں آ رہا ہے, آؤ کامیابی کی سمجھ میں آ رہا ہے, تو اگر یہ 5 بار اذان اور 2 بار دہرا رہے ہیں, 10 بار ہوا, اتنی بار وہ مرتبہ بات کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو ہم لوگ پھر اس کو دیوانے ہو جاتے ہیں. لیکن ہماری غلطی یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہیں ہم کو لیٹ سمجھ میں آتی ہے, مجبوری ہم لوگ کی دقت یہ ہے. جب یہ دنیا میں چلتا ہے, جب امی ابو ڈانٹتے ہیں ہم لوگوں کو ہیں تو بڑا برا لگتا ہے, لیکن جہاں اپنے امی ابو بن جاتے ہیں تب وہ ہمیں صحیح ثابت لگتا ہے. تو ابھی تو ہمیں بڑا خراب فیل ہو رہا ہے کہ حی علی الصلاۃ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اللہ اکبر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اذان ہو رہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لیکن جب میرا بیتے گی, جب ہم بہت نزدیک اس ایج میں پہنچیں گے تو اس کے پھر دیوانے ہو جاتے ہیں کہ اللہ میں نے غلطی کتنی کری ہے اس کو. ہم فردوس کمپیوٹر کے مادھیم سے ایک گنہگار انسان کوشش کر رہے ہیں کہ ایک گنہگاروں سے بھی خدمت لے لی جائے, ہم گنہگاروں سے, کیونکہ کوشش کر رہے ہیں پڑھانے کی جائز طریقے سے, ساتھ ساتھ ہمارے بچے کے اندر جس ٹائپ کی بھی قابلیت ہے, جس طریقے کی اس میں جو اسکل ہے, کوشل ہے, اس کو فردوس کمپیوٹر میں ہی رکھ رہے ہیں. اس کو ایک بھی آپ سے آیت کی تھی, انا آتینا کل کوثر, یہ بڑی فیوریٹ میری آیت ہے, اس کے بارے میں ہم بولنا چاہیں گے کیوں, ہم جو ہم جانتے ہیں. جی جی سر. میں نے کہا تھا, پڑھا یہ تھا, قرآن دوہا, چھند, چوپائی, النکار, اس میں کویتائیں لکھی جاتی ہیں. دوہا 2 لائن, چوپائی 4 لائن, سوٹا 6 لائنیں. لیکن یہ ایک ایسی آیت ہے, کیونکہ قرآن تو پوئٹری میں لکھی ہوئی ہے, یہ ایک ایسی آیت ہے, نہ یہ دوہا ہے اور نہ یہ چوپائی ہے, اس میں 3 لائنیں ہیں, اور پوئٹری میں تو ہوتی ہے. تو اس میں جو یہ آیت کی قوت بڑی اچھی ہے کہ جب وہ کعبہ شریف پہ ٹانگ دی گئی تھی کہ اگر ہمت ہے تو آپ جو اس کی چوتھی آیت کو لائن کو لا کے دکھائیے, تو سبھی اس وقت میں جتنے بھی وہاں کے لوگ تھے لا نہیں پائے اور ایمان لے آئے تھے, کیونکہ اللہ کا لاسٹ جو بھی آپ نے کہا جو پہلی اور آخری کتاب ہے, اس میں کوئی کریکشن سمبھو نہیں ہے, تو وہ اس میں ثابت کیا گیا تھا اس آیت کے ذریعے سے. تو یہ آیت کا ترجمہ ہم آپ کے منہ سے سننا چاہیں گے. جی جی ضرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. جی, اس کا ترجمہ یہ ہے, ان شانئک نہیں, ان اعطیناک الکوثر, اے نبی بے شک ہم نے تم کو کوثر عطا کری. فصلی لربک وانحر, بس تم اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھو اور قربانیاں کرو. ان شانئک هو الابتر, بے شک تمہارا دشمن بے نام و نشان ہونے والا ہے. واہ بے واہ, بہت خوبصورت. تو شکریہ ہمارے فردوس کمپیوٹر کے اس منچ پہ آنے کے لیے. ہم آئندہ بھی آپ کو جو ہے دین اسلام سے اٹیچ آپ کو ہم لائیں گے, اور آپ نے جس پاکیزگی سے اور جو پوری عورت ذات کی پردے کو آپ نے اس کی جو عزت کو برقرار رکھتے ہوئے آج ہمارے پاس میں اس منچ کے اوپر آپ نے جو لفظ بولے ہیں وہ بڑا پائیدار ہیں, اچھے ہیں. تھینک یو. آمین.